بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی لائن ہیڈ لائنز۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے مدد مانگ لی۔ چین کے 3 روزہ دورے کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے چینی صدر شی جن پنگ سے کہا کہ وہ اپنے قریبی اتحادی روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو یوکرین جنگ کے خاتمے اور قیام امن کے لیے راضی کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ روسی اقدام سے بین الاقوامی استحکام داؤ پر لگ گیا ہے۔ مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے کہ آپ روس سمیت سب کو مذاکرات کی ٹیبل پر واپس لا سکیں گے۔ مودی سرکار نے تدریسی نصاب میں مسلمانوں کی تاریخ مسخ کرنا شروع کر دی۔ مودی سرکار نے ہندو قوم پرستی اجاگر کرنے کی کوشش میں تعلیمی نصاب تبدیل کر دیا۔ 12ویں جماعت کی تاریخ اور سیاست کے حصول سے اہم واقعات غائب کر دیے گئے۔ ہندو انتہا پسند نے مہاتما گاندھی کے قتل سے تعلق ختم کرنے، گجرات فسادات میں مسلمانوں کا قتل عام بھی چھپانے کی کوشش کی۔ روس نے یوکرین امن مذاکرات نیو ورلڈ آرڈر کے قیام سے مشروط کر دیے۔ اونی پولر بالادستی کو مسترد کرتے ہوئے روس نے یوکرین امن مذاکرات نیو ورلڈ آرڈر کے قیام سے مشروط کر دیے۔ انقرہ میں اپنے ترک ہم منصب سے ملاقات کے دوران سرگئی لاروف نے کہا کہ یوکرین کے ساتھ مذاکرات صرف نیو ورلڈ آرڈر کے قیام کے مرکزی نقطے کے تحت ہی ہو سکتے ہیں۔ ایسی بات چیت کے لیے تیار ہیں جو نیو ورلڈ آرڈر بنانے پر بات کرے۔ سرگئی لاروف نے مزید کہا کہ روسی مفادات کو نظر انداز کر کے کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ چین کی ثالثی ایران اور سعودی عرب نے سفارتی تعلقات بحال کرنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ایران اور سعودی عرب نے چینی وزارت خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ اور سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں دونوں فریقوں نے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اسرائیل امریکہ کی مدد کے بغیر بھی ایران پر حملہ کرنے کو تیار ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے دفاعی افواج کے چیف آف سٹاف کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ امریکہ کی مدد کے بغیر بھی ایسا کر سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی چیف نے اسرائیلی دفاعی فورس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہیں اور اسرائیلی فوج دور دراز ممالک اور نزدیک واقع ممالک پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک ٹویٹر کا بلیو برڈ لوگو کئی دن بعد بحال کر دیا گیا۔ 3 اپریل کی شب سے ٹویٹر پر آئیکونک بلیو برڈ کی بجائے ایک کرپٹو کرنسی سے منسلک کتے کا لوگو نظر آ رہا تھا۔ ٹویٹر کے مالک ایلون مسک طویل عرصے سے اس کرپٹو کرنسی ڈوگی کوائن کے حامل ہیں جو 2013 میں ایک مذاق کے طور پر تیار کی گئی تھی۔ ٹویٹر کے لوگو پر اس کرنسی کے لوگو کے استعمال سے کرپٹو کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوا تھا۔ اب ٹویٹر کی جانب سے بلیو برڈ لوگو کو واپس لانے سے ڈوگی کوائن کی قدر میں 9% کمی دیکھنے میں آئی۔ ٹرمپ انتظامیہ افغانستان سے انخلا کی ذمہ دار قرار۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے انخلا کی ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ہے۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلا پر جو بائیڈن انتظامیہ نے سمری رپورٹ جاری کر دی جس میں جو بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان سے انخلا کا ذمہ دار ٹرمپ انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی انخلا کی صرف تاریخ دی تھی اور لاہ عمل نہیں بتایا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلوں اور لاہ عمل کے فقدان سے جو بائیڈن انتظامیہ کے اختیارات محدود ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ طالبان نے جس تیزی سے افغانستان پر قبضہ کیا تو ظاہر ہے 2500 فوجیوں سے امن نہیں ہو سکتا تھا۔ افغان انخلا سے سیکھے گئے سبق یوکرین اور ایتھوپیا میں بھی اپلائی کیے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر حملوں کا سلسلہ جاری۔
اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے بھی شروع کر دیے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ پر اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے کیے گئے، جس کے بعد غزہ کے قریب اسرائیلی علاقوں میں سائرن بجنے لگے۔ غزہ میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں اور غزہ کے اوپر اسرائیلی طیاروں کی پروازیں بھی وقفے سے جاری ہیں۔ فلسطین کی جہادی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے غزہ پر متعدد فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ ڈالر پھر مہنگا ہو گیا، انٹر بینک میں دوران کاروبار ڈالر 58 پیسے سستا ہو گیا۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 43 پیسے سستا ہوا تھا اور کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت 284 روپے 42 پیسے تھی۔ سعودی عرب نے پاکستان کو 240 ملین ڈالر قرض دے دیا۔ سعودی فنڈ برائے ترقی نے مہمند ڈیم منصوبے کے لیے پاکستان کو 240 ملین ڈالر کا قرض فراہم کیا ہے۔ اقتصادی امور کے مطابق قابل تجدید توانائی سے چلنے والے مہمند ڈیم منصوبے سے 800 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی۔ معروف انڈین یوٹیوبر نے اسلام قبول کر لیا۔ بھارت کے نامور یوٹیوبر پرمجوت سنگھ نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے مذہب تبدیل کرنے کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو میں کیا۔ تفصیلات کے مطابق پرمجوت سنگھ کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے ہے، جو کہ پہلے سکھ مذہب کے پیروکار تھے۔ انہوں نے ویڈیو میں اعتراف کیا کہ میں پہلے اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اسلام کے بارے میں میرا تصور غلط تھا۔ میں اس مذہب کو صرف دہشت گردی اور انتہا پسندی سے منسلک سمجھتا تھا۔ مارچ 2023 میں ایک بھی ہونڈا سویک فروخت نہ ہو سکی۔ آٹو انڈسٹری مزید بحران کا شکار ہو گئی۔ آٹو جنرل.pk کی رپورٹ کے مطابق ہونڈا الٹس کارز لمیٹڈ کمپنی اس بحران کا تازہ شکار بنی ہے۔ ہونڈا الٹس کارز لمیٹڈ کمپنی گزشتہ ماہ مارچ 2023 میں ہونڈا سویک کا ایک بھی یونٹ فروخت نہیں کر سکی، جس سے مجموعی فروخت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ رپورٹ میں اس بات پر روشنی نہیں ڈالی گئی کہ آیا فروخت میں کمی کی وجہ کم طلب تھی یا پیداواری مسائل۔ حکومت کا چیف جسٹس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ عدالتی کارروائی پر سوالیہ نشان ہے۔ جب پٹیشن مسترد ہو گئی تو اس پر بینچ کیسے بنا؟ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی حیثیت متنازع ہو چکی ہے، اس لیے مستعفی ہو جائیں۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز کا کہنا ہے کہ معاملے پر فل کورٹ بنایا جائے۔ سیاسی جماعتوں نے بھی فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ معاملہ بالکل الیکشن کا نہیں ہے، سیاسی جماعتیں الیکشن سے نہیں بھاگتی، الیکشن کے وہ فیصلے جو مسلط کیے جائیں وہ ناقابل قبول ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف جامع آپریشن شروع کرنے کی منظوری۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزراء، چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف، کمیٹی سروسز چیف نے شرکت کی۔ اجلاس میں قومی سلامتی پر زور دیا گیا، عوامی ریلیف کو مرکزی حیثیت قرار دیا گیا۔ اجلاس میں ثانیہ 11 سیکٹر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اجلاس میں پائیدار امن کی فراہمی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں اور کاوشوں کا اعتراف کیا گیا۔ پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔